وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ۔ احباب ذی وقار، محترم سامعین و سامعات، نبی علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کرام سے مخاطب ہوئے اور آپ نے ان کو مخاطب کر کے آنے والے وقت میں جینے کا گر بتایا اور اس بات کی خبر دی کہ آنے والا وقت کڑا ہو سکتا ہے، کٹھن مراحل آ سکتے ہیں، زندگی میں مصیبتیں اور مشکلات آ سکتی ہیں، تو تمہیں ایک نصیحت ہے، بادروا بالاعمال۔ نصیحت یہ ہے کہ نیکی میں جلدی کرنا، اس انتظار میں نہ رہنا کہ میں بعد میں نیکی کر لوں گا، بلکہ نیکی کا موقع جیسے ہی ملے اسے کر گزرنا۔ فاستبقوا الخیرات، یہ نہ ہو کہ تم آج نیکی کو چھوڑ دو صرف اس انتظار میں کہ بعد میں اور کر لوں گا یا پھر کبھی کر لوں گا، ابھی موقع نہیں، ابھی وقت نہیں، اور ابھی میرا دل نہیں مانتا ہے، اور اپنی من مستی میں تم رہو تو ایسا مت کرنا۔ بادروا بالاعمال، نیکیوں میں جلدی کرنا۔ اور پھر اس کی وجہ بھی بتلائی، اے اللہ کے رسول نیکیوں میں جلدی کیوں کریں؟ نیکیوں میں جلدی اس لیے کرنا کہ فتنن کا قطع اللیل المظلم، بڑے بڑے فتنے جیسے رات کے اندھیرے کے آنے کا یقین ہوتا ہے، اسی طرح سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی خبر دیتے ہیں کہ بڑے بڑے فتنے آ رہے ہیں، بڑی بڑی آزمائشیں آ رہی ہیں۔ پہلی جتنی بھی امتیں گزری ہیں ان میں سے ہر ایک کو کسی نہ کسی فتنے میں مبتلا کیا گیا۔ وَإِنَّ فِتْنَةَ أُمَّةِ الْمَالِ، اور لوگوں یاد رکھنا میری امت کو بھی اللہ نے ایک آزمائش میں مبتلا کرنا ہے، اور میری امت کی آزمائش نوٹوں سے، سکوں سے، شہرت سے، دولت سے، اور بڑی بڑی کرسیوں اور جاہ و جلال اور عزتوں کے اوپر ہوگی۔ اور پھر تم دیکھو گے کہ فتنن کا قطع اللیل المظلم، اندھیری رات کی طرح وہ اندھیرے چمکتے ہوئے فتنے تمہارے پاس آئیں گے، اور وہ فتنے جب آ جائیں گے تو پھر میرا بھائی اس فتنے سے بچنے کے لیے ہر مسلمان پر لازم ہے کہ ان کے بارے میں آگاہی حاصل کرے۔ اگر آپ چور سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ کو چور کی پہچان حاصل ہونی چاہیے۔ اگر آپ بیماری سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ کو بیماری کی علامات کا پتہ ہونا چاہیے، آپ کو اس کے علاج کا علم ہونا چاہیے۔ بعینی ہی اگر آپ فطروں سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس علاج موجود ہونا چاہیے، اور وہ علاج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ بادروا بالاعمال، نیکی میں جلدی کرنا۔ اور نیکی میں جلدی کرنا، عمل صالح پر استقامت اختیار کرنا، اس بات کا انتظار نہ کرنا کہ میں بعد میں جا کر نیکی کر لوں گا، ہرگز نہیں۔ آپ کے پاس وقت ہے، موقع ہے، اللہ رب العالمین نے آپ کو صحت اور جوانی عطا کی ہوئی ہے، تو پھر میرا بھائی انتظار نہ کیجیے، نیکی کے لیے اپنے آپ کو تھکائیے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، کل قیامت والے دن بڑے بڑے اندھیرے ہوں گے اور بڑا قریب سورج آ چکا ہوگا، اتنا قریب سورج آ چکا ہوگا کہ لوگ اپنے پسینوں میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، اور کوئی اس دن کسی کے کام نہیں آ سکے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ، جان قربان کرنے والے بھائیوں کو انسان پہچاننے سے انکار کر دے گا۔ محبت کرنے والی بیوی، جن کے لیے انسان خون پسینہ ایک کرتا ہے، وہ اولاد، پھر والدین، پھر بڑے بڑے رشتہ دار، ایون کہ قرآن کہتا ہے وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ، انسان کہے گا کہ اللہ پوری زمین کو اور زمین کے رہنے والے باسیوں کو، ساری مخلوقات کو جہنم میں ڈال دے، مجھے بچا دے، مجھے بس اس سے پیچھے کر دے۔ وہ دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، جس نے اپنی جوانی اللہ کے کاموں میں گزاری ہوگی وہ اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا، نور کے منبر کے اوپر بیٹھا ہوا۔ اس لیے بادروا بالاعمال، میرا بھائی نیکی میں جلدی کیجیے، کوئی پتہ نہیں کس کا وقت کس ٹائم آ جائے۔ اچانک سے اموات کا بڑھ جانا قیامت کی بہت قریب ہونے کی نشانی بھی ہے۔
اور اسی طریقے سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ فتنوں سے بچیں، آپ اس طرح کے فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں، تو پھر میرا بھائی اپنی دوستی اچھے لوگوں کے ساتھ کرنا شروع کر دیں۔ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ آپ کن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ اور تیسری بات، اگر فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں میرا بھائی، آپ فزکس کے ماہر ہیں، کیمسٹری کے، کمپیوٹر کے، دنیا کی کسی بھی فیلڈ کے آپ ماہر ہیں، اگر آپ کے پاس توحید نہیں ہے تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں۔ قبر میں صرف موحد نے نہیں جانا، قبر میں صرف وہابی نے نہیں جانا، قبر میں سب نے جانا ہے، اپنا ہو، بیگانہ ہو، کافر ہو، مسلم ہو، وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو، قبر میں سب نے جانا ہے۔ اور جاتے ہی تجھ سے مجھ سے پہلا سوال ہوگا، من ربو کا، تو بتا تو عبادت کس کی کرتا تھا، تیرا رب کون ہے؟ اگر آج توحید کو نہ سمجھا، توحید کے اوپر استقامت نے اختیار کی، اپنی اپنی فیلڈ کے اندر آپ نام کمائیے، عزت کمائیے، بڑی سے بڑی کرسی کے اوپر چلے جائیے، دین آپ کو منع نہیں کرتا، لیکن دین آپ کو یہ ضرور کہتا ہے الیس اللہ بکاف عبدا، نفع نقصان دینے کے لیے، اولادیں دینے کے لیے، بارشیں عطا کرنے کے لیے اور مصیبتوں سے نکالنے کے لیے، دلوں کے حالات جاننے کے لیے، مدد کرنے کے لیے، داتا، گنج بخش، فیض عالم، اگر کوئی ہے تو وہ اللہ ہی ہے۔ اور اگر ہم اس کا در چھوڑ کے کسی اور کے در پہ جائیں گے تو سوائے ٹھوکروں کے اور کچھ نہیں ملنے والا۔ ہم نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں۔ ما قدر اللہ حق قدری، مالک ان کی مثال بیان کرتا ہے کہ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہو ان کے لیے تمہاری ایک مثال یہ ہے کہ جیسے مکھی کھانے میں سے کوئی چیز لے کر چلی جائے، پھر نہ تو اسے واپس لے سکتا ہے نہ اس سے چھین سکتا ہے۔ ضعف الطالب والمطلوب، جن کو تو اللہ کے سوا پکار رہا ہے وہ تو مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتا۔ اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، وہ مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں۔ الہم ارجل یمشون بها، کیا ان کے پاس کوئی پاؤں ہے جن کے ساتھ وہ چل کر جاتے ہیں؟ اور اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، جو درباروں پہ جا کے بڑے بڑے چڑھاوے چڑھا رہے ہوتے ہیں، بڑی بڑی نظریں نیازیں دے رہے ہوتے ہیں، قبر کے ساتھ جو گلہ پڑا اس کو بھی تالے لگا ہوتا ہے، وہ خود اس گلے کی حفاظت تو کر نہیں سکتا، اور آپ اس سے جا کر من کی مرادیں پوری کروائیں۔ میرا بھائی اللہ کی توحید کو اختیار کیجئے، پوری کائنات ایک طرف ہو، ساتوں زمینیں ساتوں آسمان ایک پلڑے میں رکھ دو، ایک لا الہ الا اللہ کا کلمہ ایک کارڈ کے اوپر رکھ کر دوسرے پلڑے میں رکھ دو، اللہ کی قسم وہ پھر وزنی ہوگا۔ اس لیے توحید کے اوپر استقامت اختیار کیجئے۔ اور قبر میں پھر کہوں گا صرف وہابی نے نہیں جانا، ہر ایک نے قبر میں جانا ہے۔ اس لیے توحید کا علم حاصل کیجئے کہ توحید ہوتی کیا ہے۔ جس لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر صحابہ کرام نے جانیا، اپنی قربان کر دی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں پتھر کھائے، وہ یہ توحید ہی تھی۔ انبیاء کرام کو کس طریقے سے لوگوں نے تکالیف پہنچائیں، اور سب سے بڑھ کر انبیاء کو قتل بھی کیا گیا ہے۔ بنی اسرائیل نے ایک وقت میں، ایک دن میں 300 نبیوں کا قتل کیا ہے، صرف اس توحید کے اوپر۔ زکریا علیہ السلام کو دیکھیے، یحییٰ علیہ السلام کو دیکھیے، یہ سارے توحید کے علم بردار تھے۔ ایک لا الہ الا اللہ کی خاطر اپنے آپ کو تپتی ہوئی دھوپ کے اندر بلال رضی اللہ عنہ نے کس طرح سے جلوایا۔ خبیب رضی اللہ عنہ کا حالات پڑھیے، حبیب ابن زید کو دیکھیے، مسیلمہ کذاب نے ایک ایک ہاتھ، ایک ایک جسم کا عضو کاٹ کر پھینک دیا تھا، اور پھر وہ کہہ رہے تھے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ ہم توحید کو کچھ بہت ہی ہلکا لے جاتے ہیں، اتنا لائٹ لے جاتے ہیں، اتنا لائٹ لے جاتے ہیں جس کی کوئی حیا ہی نہیں ہمیں۔ اور پھر اس سے بھی بڑھ کر دینی غیرت ہمارے اندر کم کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے ہم فتنوں کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں۔ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم فتنے میں پڑ چکے ہیں، اور پھر ہم جب اس فتنے میں نکو ناک ڈوب جاتے ہیں، پھر جا کر ہمیں پتہ لگتا ہے کہ میں کہاں پر آ گیا۔ اور اگلی چیز، اگر میرا بھائی فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں، نماز کی پابندی کریں۔ ہم چھوٹے سے تھے جب سے ہم سنتے آ رہے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی سے اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اگر فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں، مسجد کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں۔ اور پھر آخری چیز، اللہ سے دعا بھی کریں، اللہ سے مانگیں کہ اللہ مجھے فتنوں سے بچا۔ تشہد میں دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، اے اللہ دنیا کے اور آخرت کے فتنوں سے میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ اور ایک آخری چیز ہے، فتنوں کی ایک علامت یہ بھی ہے دین کا ختم ہو جانا، دین کا ختم ہو جانا۔
اور میرا بھائی آپ کے لیے ممکن ہے کہ یہ بات آپ میرے منہ سے سنیں، آپ کے علم میں نہ ہو، رمضان کے دوسرے عشرے سے لے کر آج دن تک 15 سے زائد علماء کرام کی وفات ہو چکی ہے۔ رمضان کے دوسرے عشرے سے لے کر آج دن تک جامعہ سلفیہ کے بہت بڑے عالم دین شیخ یونس بٹ، اس مسجد کے اندر کئی مرتبہ ان کا درس بھی ہوا ہے، ان کی بھی آج وفات ہو گئی۔ علم اٹھتا جا رہا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، لوگوں میں تمہیں ایک ایسی حدیث سناتا ہوں کہ میرے علاوہ تمہیں کوئی حدیث وہ نہیں سنائے گا۔ اور حدیث کا ایک ٹکڑا یہ تھا کہ قیامت کے انتہائی قریب ہونے کی نشانی یہ ہے کہ علماء ختم کر دیے جائیں گے، علماء اٹھا لیے جائیں گے۔ اور اللہ کی قسم ایسا ایسا ہیرا ان دنوں کے اندر گیا ہے، ایسا ایسا ہیرا ان دنوں کے اندر گیا ہے کہ ہم وہ خلا پر نہیں کر سکتے۔ اس لیے میرا بھائی فتنوں سے بچتے ہوئے دین کا علم بھی حاصل کیجیے۔ اگر یہ علماء ہی چلے گئے تو پھر میرا بھائی ہماری زندگی جانوروں سے بھی بدتر ہو جائے گی۔ ہمیں سکھانے والا کون ہوگا؟ ہمیں کون بتائے گا کہ یہ نیکی ہے اور یہ گناہ ہے؟ یہ انبیاء کے وارث اگر یہ رخصت ہوتے چلے گئے اور ہم نے فکر نہ کی، ہم نے ان کی قدر نہ کی، ان کی مجالس کو ہم نے اختیار نہ کیا، تو پھر میرا بھائی ہم اپنے آپ کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کر رہے ہیں۔ اور فتنوں کے اندر جو اس وقت بہت عام کیے جا رہے ہیں، ان فتنوں میں سب سے پہلا فتنہ ہے لا دینیت کا، کہ اللہ کا کوئی وجود نہیں، اللہ کا انکار کر دو، اللہ ہے ہی نہیں ہے، جیسے روسیوں نے کیا، جسے آپ سیکولرزم کہتے ہیں۔ فتنوں میں سے دوسرا بڑا فتنہ ختم نبوت کے اوپر ڈاکا ہے، قادیانی، اور پھر اس کے بعد شیعت کا فتنہ، اور پھر اسی طریقے سے صحابہ کرام کے اوپر طعن و تشنیع کرنا اور ان کو گالیاں دینا، یہ والا فتنہ۔ ان فتنوں سے بچنے کے لیے ان کا علم حاصل کیجیے۔ اللہ کی قسم جب تک ہم علم نہیں حاصل کریں گے تب تک ہم ان سے بچ بھی نہیں سکیں گے۔ اور فتنے بڑی تیزی سے آ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نیک اعمال میں جلدی کیجئے، رات کے اندھیرے کی طرح فتنے آ رہے ہیں۔ اور ان کا نقصان کیا ہے کہ جس کو علم نہیں ہوگا وہ اس فتنے میں پڑے گا تو دن کے وقت مومن ہوگا تو شام تک کافر ہو چکا ہوگا، اور اگر شام کے وقت مومن ہے تو صبح تک کافر ہو چکا ہوگا۔ اے اللہ کے رسول کیوں کافر ہوگا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے اپنے دین کا سودا کر لے گا، تھوڑے سے فائدے کے لیے۔ یہ حدیث اللہ کی قسم ہے تو چھوٹی سی، لیکن گر بتا رہی ہے کہ ہم فتنوں کے دور میں رہ کیسے سکتے ہیں۔ اور جو ان فتنوں کے دور میں استقامت اختیار کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں للمتمسک فیہ اجر 50 شہیدا، جو اس فتنے کے زمانے میں دین سے جڑا رہے گا اللہ اسے 50 شہیدوں کا اجر عطا کریں گے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول 50 شہید کن کے؟ ان کے یا ہم میں سے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 50 صحابہ شہید ہو جائیں تو جتنا اجر ان 50 کو ملے گا اتنا اس ایک اکیلے کو ملے گا جو دین پر عمل کرنے والا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق